السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا نودي للصلاة بين يوم الجمعة فصوم إلى ذكر الله. محترم حضرات، میں جس عنوان پہ ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جمعہ اللہ نے کیوں رکھا ہے اور اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، یہ دو باتیں ہم کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بنیادی پالیسی میں سے پالیسی ہوتی ہے کہ ہم کو اس نے جو پیدا کیا ہے تو اس نے وہ سارے نظام کو کہ ہم اس دنیا میں کیسے رہیں، ہمارے لیے کیا ضرورت کی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت ہی سسٹم سے ہمارے لیے رکھتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ہے، تو اس نے ہمارے لیے فل آکسیجن کا انتظام کر رکھا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہم کو کھانا کھانے میں سب سے زیادہ ضروری چیز نمک ہے، لہذا نمک کو وہ ہمیشہ سستا رکھتا ہے تاکہ ہمارے بندوں کو تکلیف نہیں ہو. یہ جسمانی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. روحانی لحاظ سے سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ ہماری جو روح ہے، اندر اسپرٹ ہے، روح ہے، اس روح کو صحیح غذا ملتی رہے. یہ سب جسم کی غذا کا انتظام ہے. روح کی غذا کے انتظام کے لیے اس نے قرآن کریم نازل کر کے بتایا کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ کی روح کو غذا ملتی رہے گی. اب وہ قرآن کریم تم سے ڈائریکٹ تو بات کرے گا نہیں، اس قرآن کریم کی بات کو بتانے کے لیے شخص کو متعین کر دیا اور ٹائم کو متعین کر دیا. شخص کیا متعین کیا کہ نبی ہر زمانے میں آتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے قرآن کے عامل ہیں. اب نبی چونکہ دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا، لہذا آپ نے یہ ڈیوٹی علماء کو یہ سونپ کر کے کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میں جو کام کر رہا تھا یہ کام آپ کریں گے. اور نبی جو کام کر رہے تھے وہ ٹوٹل قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق کر رہے تھے. تو ہماری روح کے لیے اس نے دونوں انتظام فرمایا، قرآن کریم اور پھر قرآن کریم کیسے ہر آدمی تک پہنچے، اس کے لیے نبی اور نبی کے بعد علماء. وقت اس کے لیے متعین کیا گیا کہ ہر ہفتے ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اس قرآن کی بات برابر ہوتی رہے تاکہ آپ کے جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ روح کو بھی غذا فراہم ہوتی رہے. بات کو نے سمجھا پایا؟ اب اگر آپ جسم والا سارا کام کر رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اگر یہ جمعہ کا نظام برباد ہو جائے گا تو اب آپ کی روح بھٹکنا شروع ہوگی. روح کو جو انرجی ملنی چاہیے وہ انرجی نہیں ملے گی. اس لیے یہ جمعہ رکھا گیا کہ آپ کو انرجی ملتی رہے. پہلی وجہ. دوسری وجہ، اللہ تعالی کی پالیسی میں سے یہ دوسری پالیسی ہے، خاص کر مسلمان، کہ مسلمان اجتماعیت کو سمجھنے کی فکر کرے. یہ اجتماعیت، یہ تو آج آپ نے ہر جمعہ ہر مسجد کو جمعہ مسجد بنا دیا. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقہ آج بھی عرب دنیا میں
15, 20, 25 مساجد میں سے کوئی ایک مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، بقیہ جمعہ کے دن وہ سب مسجدیں کیا رہتی ہیں؟ بند رہتی، جمعہ نہیں ہوتا ہے، تاکہ مسلم کمیونٹی، مسلم قوم 2, 4, 10, 20 محلے والے مل کر کے ایک جگہ آئیں اور ان کے اندر اجتماعیت کا احساس ہو کہ وی آر مسلم برادرز، ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور یہاں پہ دربار میں کوئی اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مولانا صاحب بھی پہلے صف میں بیٹھ سکتے ہیں اور لیبر بھی پہلے صف میں بیٹھ سکتا ہے۔ اس چیز کو کہ انسان کے درمیان میں تمیز اس قسم کی نہ رہے بلکہ آپس میں بھائی بھائی ہوں، اس کے لیے یہ جمعہ کا انتظام کیا گیا۔ تیسری وجہ، ہر دن محلے کی مسجد میں مسلمان اکٹھا ہوں تاکہ محلہ لیول پر مسلم کی سمسیائیں اور پرابلم پر گفتگو ہو۔ ہفتے میں ایک دن 10-20 محلے والے مل کر جمعہ میں اکٹھا ہوں تاکہ 10-20 محلے والے مل کر کے مسلم کے مسائل کو حل کریں۔ سال میں ایک مرتبہ شہر کے لیول پر اکٹھا ہوں عیدگاہ میں تاکہ شہر لیول پر مسلمانوں کے مسائل حل کر سکیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کے موقع پر اکٹھا ہوں تاکہ انٹرنیشنل لیول پر مسلم کی پرابلم حل ہو سکے۔ یہ اسٹیپ اللہ نے رکھے، اس کی وجہ جمعہ کی ایک وجہ یہ ہے۔ اب جمعہ کیسا ہونا چاہیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو الجھن ہوتی ہے کہ مقرر 1.5 گھنٹہ ٹائم لے رہا ہے۔ آپ نے کبھی جا کر کے اس مقرر سے اصلاح کی نیت سے کہا ہے کہ وقت کا خیال رکھیں؟ کبھی نہیں کہا۔ یہ جو کڑھ رہے ہیں یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہیں تو اصلاح کے نیت سے آپ ہماری تربیت کریں۔ یہ آپ کی جو خاموشی مقتدی کی ہے، امام صاحب کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ آپ چائے کی دکان پر بات کرتے ہیں، آپ اپنے ڈائننگ ہال میں بات کرتے ہیں، لیکن مسئلہ جس سے ہے اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، لہذا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے۔ کمزوری کو بتایا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے عشاء کی نماز لمبی پڑھا دی، دوسرے صحابی کسان تھے، تھکے ہوئے تھے، انہوں نے لمبی نماز جا کر کے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ آپ نے ایسا امام متعین کیا ہے جو ہمارا خیال نہیں رکھتا اور بڑا لمبا وقت لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے ان کو سمجھایا۔ اگر وہ صحابی نہ شکایت کرتے تو وہ ایسے ہی روز کرتے رہتے اور اندر اندر آپ پڑھتے رہتے اور ان کی اصلاح بھی نہیں ہوتی، آپ ٹینشن فری میں لیے رہتے۔ تو اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصلاح کی نیت سے جو بھی مقرر آپ کے سامنے بات کرے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو آپ اس کو انسلٹ کی غرض سے نہیں بات کریں، اصلاح کی غرض سے اگر بات کرتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسلٹ کی غرض سے کسی پر کمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں آپ کے لیے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ بات سمجھے میری؟ تو کیا لحاظ رکھنا چاہیے ہم جیسے لوگوں کو جو جمعہ ہمارے دل میں سونپا گیا ہے؟ ہم پوائنٹ وائز بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مٹیریل مواد کیا دیا جائے پبلک کو، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے مواد؟ خاص کر وہ لوگ جو ایک ہی مسجد میں لگاتار جمعہ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ ایمانیات اور عقائد پر گفتگو ضرور کرتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک ایمانیات اور عقائد پر گفتگو نہیں ہوگی تب تک توحید پرستی نہیں آ سکتی۔ توحید کے پودے کو موٹا اور مضبوط کرنے کے لیے لازم ہے کہ لگاتار توحید پر گفتگو ہوتی رہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عبادات کی فضیلت بیان کی جائے اور فضیلت کے ساتھ ساتھ مسائل بیان کیے جائیں عبادت کے۔
روزے کی فضیلت تو بیان کی جا رہی ہے، لیکن روزہ ٹوٹتا کیسے کیسے ہے یہ آپ کو نہیں بتایا جا رہا ہے۔ نماز کی فضیلت تو بیان کی جا رہی ہے، لیکن نماز آپ کی ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہیں 99% لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ نماز میں واجب کیا ہے، نماز میں فرض کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فضیلت ہم نے بیان کی ہے، مسائل ہم نے بیان نہیں کیے ہیں۔ لہذا عبادات کی جب گفتگو ہو تو فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل بھی بیان کیے جائیں۔ نمبر 3، جس علاقے میں ہم بات کرتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے علاقے میں کس قسم کے منکرات پنپ رہے ہیں۔ آپ لندن کی باتیں یہاں نہیں کریں، آپ یہاں کی باتیں کریں۔ آپ کے علاقے میں کرکٹ ہو رہا ہے اور اچھے اچھے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، آپ اس کا ذکر کریں۔ آپ کے علاقے میں لڑکیوں پر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کا ذکر کریں۔ جس مسجد میں امام صاحب گفتگو کر رہے ہیں وہ ان باتوں کا خیال رکھے کہ ان کی سوسائٹی میں، ان کے سماج میں بنیادی طور پر سماجی لحاظ سے کیا مسائل ہیں اور اس پر گفتگو کی جائے۔ نمبر 5، ترغیب دی جائے اچھے اعمال کرنے کی، اور جب ترغیب دی جائے تو صحیح احادیث سے فضائل بیان کیے جائے۔ جب تک، کیونکہ ہم مزاجن لالچ پسند لوگ ہیں، ہم کو جب فضیلت کی بات کہی جاتی ہے تب ہماری زندگی میں اعمال آنے کے چانس ہوتے ہیں۔ لہذا جب اعمال بتائے جائیں ان کی فضیلت بیان کی جائے۔ فضیلت بیان کرنے میں 3 پرابلم ہوتی ہے، غور سے سن لیں۔ اگر ان 3 باتوں کو فضائل بیان کرنے والا نہیں بیان کیا تو یقینی بات ہے کہ وہ آپ کو گڑبڑ کرے گا۔ کیا 3 باتیں ہیں؟ پہلی چیز، ہر فضیلت کنڈیشنل ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ جو فضیلت بیان کی جاتی ہے حدیث میں، اس میں کچھ نہ کچھ شرط ہوتی ہے۔ وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ فضیلت تو بیان کرتے ہیں، شرط کو بیان نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر بخاری کی روایت ہے، سیاستہ کی روایت ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کی کنڈیشن دوسری حدیث میں لکھی ہوئی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس نے زندگی میں شرک نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا مولانا صاحب نے کہ فضیلت لا الہ الا اللہ کی بیان کی، اور کنڈیشن جو کبھی اسی حدیث پہ لکھی کبھی دوسری جگہ ہوتی ہے، اور اس کنڈیشن کو ہم نے بغیر بیان کیے ہوئے لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی۔ نتیجہ ہوا کہ پبلک کو اطمینان ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں کلمہ پڑھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ مولانا صاحب نے فتح کیا ہے۔ بات میری سمجھے؟ دوسری پرابلم فضیلت میں آتی ہے، ہر فضیلت کنٹینیو عمل کو مانگتی ہے، یہ اس کے اندر چھپا رہتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کوئی بھی فضیلت آپ کریں، ایک مرتبہ کے کرنے سے اس کی وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ موت کے وقت تک تم مسلمان رہو تب تم کو اسلام کی فضیلت حاصل ہوگی۔ فضیلت، ہر فضیلت مواظبت چاہتی ہے۔ مواظبت کا مطلب یہ، مثال دیتا ہوں، ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، مسجدوں میں عموماً بورڈ وغیرہ بھی لگائے رہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جس نے درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ جو درود ہے اگر آپ نے پڑھا تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ آپ نے بیان کیا، حدیث صحیح ہے ضعیف ہے وہ بات کا ٹاپک ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے صحیح بات لیتے ہیں۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ پوری زندگی کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی، ایک مرتبہ کرنے سے نہیں ہوگی، یہ بات آپ کو نہیں بتائی۔
یہ بات جمعہ میں آنی چاہیے تھی. اب ایک آدمی کو ہم نے تقریر کر دیا کہ یہ حدیث، اور آپ نے ایک مرتبہ بیٹھ کر 80 مرتبہ پڑھ لیا. اب آپ اطمینان میں بیٹھے ہیں کہ 80 سال کا سب ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور 80 سال کی عبادت دکھ چکی ہے، اس لیے وہ کبھی دل چاہتا ہے نماز پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا. آپ ہی نے حضرت یہ بتایا ہے یہ بات. تو ہر فضیلت کا دوسرا اصول کیا ہوتا ہے؟ ہر فضیلت مواظبت چاہتی ہے. مواظبت کا مطلب کہ وہ چیز لگاتار اگر آپ کی زندگی میں ہوگا تب جا کر کے وہ فضیلت حاصل ہو پائے گی. فضیلت میں تیسری چیز، فضیلت کی تیسری چیز تشریح، صحیح تشریح ہے. یہی حدیث بیان لے لیتے ہیں. لکھا ہے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ جملہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ عبادت نفلی کا ثواب ملتا ہے. فرض کے چھوڑنے کا گناہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور ایک فرض جان بوجھ کر آپ چھوڑیں، 80 سال نہیں 80,000 سال نفل پڑھیں تو ایک فرض کے گناہ کو 80,000 سال کا بھی نفل کور نہیں کر سکتے. یہ جملہ بھی بولنا چاہیے. بات میری سمجھے؟ تو فضیلت جب بیان کی جائے اعمال کی تو تینوں باتیں ضرور بیان کرے مولانا صاحب. پہلی بات کیا بتائی؟ ہر فضیلت کنڈیشنل ہوتی ہے، نمبر 1. ہر فضیلت مواظبت چاہتی ہے، نمبر 2. ہر فضیلت کی تشریح ہوتی ہے، اس تشریح کو آپ بیان کریں گے. جیسے جمعہ، ایک حدیث اور نقل کر رہا ہوں آپ کے اطمینان کے لیے. جمعہ پڑھنے سے اگلے جمعہ تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا، اگلے جمعہ تک جب سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو بیچ میں 35 نماز وہ کیوں پڑھنے آوے؟ آپ نے بتایا. جب اس کو بتا دیا گیا کہ اگلے جمعہ تک تمہارے سارے معاملے کلیئر ہیں، فائل تمہاری کلیئر ہے، اس لیے وہ جمعہ نمازی بنا ہوا ہے، وہ تمہاری وجہ سے بنا ہے. یہ 35 نمازیں جو بیچ پہ چھوڑی گئی، بتانا چاہیے تھا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ گناہ جو گناہ ہے صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے جب تک کہ کبیرہ کے لیے آپ اور ہم توبہ نہ کریں ندامت کے ساتھ اور آئندہ نہ کرنے کا ارادے کے ساتھ. تب جا کر کے توبہ ہوتی ہے، تب کبیرہ. لہذا یہ خیال رکھیں. نمبر 6، ہمیشہ گفتگو صرف حقوق اللہ کی نہیں کریں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی کریں. کتنے لوگ ہیں ہم جیسے لوگ آپ کی نگاہوں میں خوب اچھے ہیں، آپ ہم کو دیکھتے ہیں مولانا صاحب ہوتے، میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوں، میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا ہوں، میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوں، ان کے حقوق کیا ہیں، یہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اور آپ ہماری تعریف سوسائٹی میں خوب ہو رہی ہے، مولانا صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب گھر والے بولیں تم اچھے ہو تو اچھے ہو. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جب گھر والے بولیں اچھے. باہر والے تم کو جو سرٹیفکیٹ سائن کر کے دے رہے ہیں یہ عند اللہ مقبول نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. بیوی بولے کہ شوہر اچھا، بچے بولے کہ ابا اچھے، بچے بولے کہ امی اچھی، تب آپ اچھے. یہ جو ہم آپ کے سامنے اچھے بنے ہیں یہ ٹائم بینگ ہمارا کیریکٹر ہے. آپ یہاں بازار چلے جائیے، بازار ہی بازار ہے. دیکھیے سیلس مین کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، بہن جی نہیں لینا ہے نہ لیں لیکن دیکھیں تو کم سے کم. اگر یہی اس کا اوریجنل کیریکٹر ہو جائے سارے سیلس مین کا تو شہر جنت بن جائے. یہ سیلس مین کیریکٹر ہے جو دکان کے حد تک محدود ہے، اس کے باہر یہ کیریکٹر نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ 24 گھنٹہ وہ کیا ہو کیریکٹر ہو. تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اچھا جو کرتے ہیں، گھر والوں کے سامنے آپ آرٹیفیشل کیریکٹر مصنوعی اخلاق شو نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں آپ کو پرماننٹ رہنا ہے.
لہذا حقوق العباد کا ذکر ضرور کیا جائے جمعہ میں، تب معلوم ہوگا. اور کیونکہ حقوق العباد اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کبھی نہیں معاف ہوتے. ہم نے امی کو ستایا ہے، ہم نے ابا کو ستایا ہے، بھیا کو ستایا ہے، حق مارا ہے، یہ سب اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا. اور کیوں معاف کرے؟ کیوں معاف کرے؟ یہ کوئی لاجک نہیں بنتی. میں ان کو ایک جھانپڑ مار دیا اور ان سے آ کر کہہ رہا ہوں بھیا مجھے معاف کر دو، میں نے ان کو ایک جھانپڑ مارا ہے، یہ معافی کا طریقہ ہے؟ ہمیں جس کو جھانپڑ مارا ہے، جس پر ظلم کیا، جا کر اس سے بولو کہ مجھے معاف کر دو. ظلم ایک سے کیا گیا ہے، معافی دوسرے سے مانگی جا رہی ہے. کیسے لاجک ہی نہیں، منطق ہی نہیں بنتی ہے. ظلم کیا گیا بیوی پر، ظلم کیا گیا والدین پر، معافی مانگی جا رہی ہے اللہ سے. اللہ پر ظلم تھوڑے کیا آپ نے، جن سے ظلم کیا وہ ان سے جا کر. لہذا حقوق العباد کا ذکر جمعہ میں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اخلاقیات کا وقتاً فوقتاً ذکر ہو کہ حسن اخلاق کی حیثیت کیا ہے. حسن اخلاق کہ ایک جملے میں پریبھاشا بتاتا ہوں آپ کو. ویسے تو اخلاق بہت لمبا ٹاپک ہے، ایک جملے میں بتاتا ہوں. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، یہ منیمم درجہ ہے اخلاق کا. میکسیمم درجہ ہر وقت اپنی ذات سے دوسرے کو آرام پہنچانا، اسی کا نام اخلاق ہے. ابھی آپ جائیں گے یہاں سے، ابھی نکلیں گے جب، تو بہت سے لوگوں کی چپل پر آپ اپنی چپل پہن کر روندتے ہوئے جائیں گے. جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اور جس کی چپل آپ روندیں گے اس کی سب کی چپل آپ گندی کریں گے، سب کو تکلیف پہنچائیں گے، اور نکلے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کر کے. یہ اچھے لوگ ہیں. وہ جو اچھے نہیں ہیں وہ تو آئے نہیں ہیں. جو اچھے نہیں ہیں وہ تو مسجد میں نہیں آئے ہیں. مسجد میں آئے کون لوگ ہیں؟ جو کم سے کم ان کے مقابلے میں اچھے ہیں، ان کا یہ اخلاق ہوگا ابھی نماز کے بعد. لہذا اخلاقیات پر، اور یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ برے ہیں، نہیں. ہر آدمی کے اندر اچھی صفتیں اللہ نے رکھی ہیں، وہ کورڈ رہتی ہیں. ہم جیسے لوگوں کا کام ہے کہ اس کور کو ہٹائیں. اگر مستقل اس پر بات ہوگی تو عوام کے اندر دین بھی آئے گا، اخلاق بھی آئے گا، معاملات بھی صحیح ہوں گے. لیکن یہ باتیں ہونی کہاں سے چاہیے تھیں؟ یہ جمعہ سے ہونی چاہیے، جو نہیں ہو رہی ہیں. لہذا مواد کے لحاظ سے یہ کام کرنے کا ہے. نمبر 2، طرز گفتگو کیا ہو. طرز سمجھتے ہیں؟ انداز کیا ہو، کیسا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مقررین ایسے ہیں کہ جو آپ کو ہنسا کر کے آپ کے دل پہ قبضہ کر لیتے ہیں. ایسی باتیں کریں گے کہ آپ ہنسیں گے. میں آپ کا پسندیدہ ہوں. یہ ہنسانے والے لوگ زیادہ دیر تک آپ کے دل پر کبھی بھی اپنا قبضہ نہیں کر سکتے. یہ وقتی قبضہ ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے. لہذا طرز گفتگو میں ہنسانے کی نیت سے تقریر نہیں کی جائے. نمبر 2، رلانے کی نیت سے تقریر نہیں کی جائے. رلانا کیسے ہوتا ہے؟ ہم ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جو سچ ہیں یا جھوٹ اس سے بہتر ہیں، لیکن آپ کو رونا آئے گا اور آپ ایموشنل ہو جائیں گے تو آپ مولانا صاحب کو سمجھیں گے کہ بہت اچھے مقرر ہیں. یہ ہنسانے اور رلانے. اور نمبر 3، جذبات کو ابھار دینا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ مرد ہو، نامردوں کی سب ایسے کہہ کے تم کو ہم نے ابھار دیا، اور اس کے بعد 150-200 لوگ اندر ہو گئے اور اب ہم چین سے بیٹھے ہوئے. یہ جذباتیات کی باتیں کر کے عوام کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. یہ پہلی چیز ہے. 3 باتیں بتایا. ہنسانا، ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات آ گئی لوگ ہنسی ہے وہ چل. ایم نہیں ہونا چاہیے. رلانے کے ایم سے بات نہیں کریں اور جذبات کو بھڑکانے کے لحاظ سے باتیں نہیں کریں. یہ پہلی چیز ہے جو ہر جمعہ کے مقرر کو خیال رکھیں. یہی چیز آگے بھی ہونا چاہیے. نمبر 2، کوئی ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ جس سے نفرت پھیلے آپس میں.
ہوتا کیسے ہے کہ ہم کسی مسلک پر، کسی شخصیت پر، کسی کمیونٹی پر، بہار والے ایسے ہیں، ہبلی والے ایسے، ارے ہبلی میں بزرگ بھی ہے بعض یار، بہار میں بہت سے اللہ والے بھی، آپ سب کو اٹھا کر کے پوری کمیونٹی کی نفرت کر رہے ہیں۔ عرب ایسے ہی ہوتے ہیں، مولانا صاحب تقریر میں کہہ رہے ہیں یہ عرب، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ عرب فلاں لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرتے۔ قوم سے، کسی مسلک سے، کسی کمیونٹی سے لوگوں کو نفرت پیدا کرنے والی باتیں ہم کو مقررین کو نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، کسی بھی تقریر کرنے والے کو کسی شخص کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے۔ ہم تقریر کر رہے ہیں، ہمارے نگاہ میں ایک شخص ہے جس کو ہم اپنی بات نام نہیں لیں گے، ٹارگٹ بھلے وہ سمجھے نہ سمجھے، ہم اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ہم ان کو سنا رہے ہیں۔ اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ رضائے الہی جب مقصد نہیں ہوتا ہے تو ٹارگٹ بھی پورا نہیں ہوتا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ مجھے ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اور آپ کو بھی ثواب نہیں ملتا جو تقریر کر رہے ہیں۔ رضا الہی کو مقصد بنا کر کے ہماری تقریریں کیا ہے ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے گفتگو جب کی جائے، لیکن ان سب میں جیسے میں نے نفرت والی بات کہی، اس میں اس بنیاد پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، اگر ہم بولیں گے تو یہ کمیونٹی ہماری نفرت کرے گی۔ شرک میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ شرک ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بسا اوقات ایسے لوگ آئے کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن مجھے فلاں گناہ کی عادت ہے۔ آپ نے کہا ایمان قبول کر لو، بعد میں دیکھتے ہیں، سمجھوتا کر لیا، بعد میں سمجھا دیا۔ ایک صاحب آئے، کہا کہ ایک زمانے سے ہم ان چھوٹے سے لے کر بڑے تک کی پوجا کرتے ہیں، آپ مجھے اجازت دی اسلام قبول کریں اور دھیرے دھیرے ایک ایک کو ہٹائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کیا، چاہے اسلام قبول کرو اور چاہے نہیں قبول کرو۔ لہذا شرک کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اب کسی کے دل کو ہر بری بات جب بیان کی جائے گی تو کسی نے کسی کو تو بری لگے گی نا۔ آپ ٹارگٹ نہیں بنائیں، برا تو لگنا ہی لگنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن شرک میں کہ نظام یہ فلاں لوگ ہیں، یہاں پہ تو ہم جس مسجد میں تقریر کرتے ہیں یہاں پہ تو عرس ہوتا ہے، فلاں لوگ آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، بول دیں گے تو سب، کوئی سمجھوتے کی ضرورت نہیں۔ شرک کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیزوں میں مصلحت ہوتی ہے، سمجھوتا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال شرک کے معاملے میں اس لیے اس بات کو ذکر کیا کہ میں بولا کہ نفرت نہیں پھیلاؤ، بولیں گے مولانا پھر یہ بات کہیں گے تو نفرت ہو جاتی، اس میں شرک کو ہر حال میں شامل کیا جائے کہ شرک پر گفتگو کی جائے گی، اور یہ طریقہ نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹاپک پر بات نہ کرتے۔ جب مدینہ مکے میں اعلان کیا آپ نے نبوت کا، ایک ٹاپک چھوڑ دیتے، کوئی وجہ نہیں ہے مخالفت کی۔ وہ کیا تھا کہ تم جو یہ ہزاروں لاکھوں کی پوجا کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ کہنا بند کر دیتے، کوئی وجہ نہیں اختلاف کی، کیونکہ سب لوگ تو پہلے ہی بول چکے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچ، سب ٹائٹل دیا جا چکا تھا۔ کبھی ایک آدمی کی مخالفت 40 سال میں نبی کی ریکارڈ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو نبی کے خلاف کتابیں سیرت لکھتے وہ بھی یہ جملہ نہیں لکھ پائے، لیکن ایک بات آپ نے ایسے کر دی، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہی یہ بات کہی تھی کہ آپ اس میں کمپرمائز نہیں کیجیے گا۔ آپ کا کلمہ ہی شروع ہوتا ہے کہ اس میں کمپرمائز نہیں ہوگا، لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے، یہ پہلے بولنے کا ہے۔ حالانکہ کلمہ ایسے بھی ہو سکتا تھا، اللہ واحد محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے نیگیٹو سے کلمے کو شروع کر کے بتا دیا کہ شرک سے سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جب گفتگو کی جائے تو حوالہ، ہم جیسے علماء لوگ ہیں، ہم بھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ عوام کبھی کبھی بات کرتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنے بڑوں سے سنا،
ٹھیک ہے، تو بیچارے کو علم کم ہے. میں نے علماء سے سنا، اس کو بھی. مولانا بول رہے ہیں میں نے بڑوں سے سنا ہے، تو تم نے 14 سال پڑھا کیا ہے؟ یہ 14 سال پڑھنے کے بعد یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے. وہ جو سب سے بڑے ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ یہ علماء جو ایسی گفتگو کر رہے ہیں یہ 100% غلط کر رہے ہیں. اور اگر علماء نے کہا ہے تو اس عالم کا نام لے لو، اس کا نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. علماء نے کہا ہے، علماء نے کہا، پبلک بیچاری سمجھ رہی ہے بھائی تم بھی عالم ہو. سب سے بڑے عالم دنیا کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہی کو تو تم نے سیکھا ہے، ان کا نام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ اس کے بعد صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی کی باتوں کو عمل کر کے دکھلایا، ان کا نام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ مولانا نے سنا، بڑوں سے سنا، کہ پبلک بول دے ایک حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، علماء سے قطعی برداشت نہیں کیا جاتا. اور جب علماء ایسا بولے تو سمجھ جائیے کہ گڑبڑی ہو رہی ہے، یہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، صحیح بات آپ کو نہیں پہنچائی جا رہی ہے. لہذا اس بات کا خیال رکھیں. تیسری بات، پہلا بتایا مٹیریل کیسا ہو، دوسرا بتایا کہ انداز بیان کیسا ہو، تیسری چیز وقت کا خاص خیال رکھا جائے. میں یہاں آتا ہوں، مجھے کہا گیا آپ 40 سے 45 منٹ تک بات کر سکتے ہیں. میں 40 سے 45 منٹ کے اندر پوری کوشش کرتا ہوں اپنی بات کرنے. اور اگر کہیں پہنچ کر کہا جاتا ہے کہ آپ 25 منٹ بات کریں تو میں 25 منٹ بات کرتا ہوں. اب جمعہ میں جو تقریر کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، سوا گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، آپ دیکھیے تقریر سے زیادہ اہم نماز ہے نا؟ نہیں سمجھے بات، تقریر سے زیادہ امپورٹنس کس کی ہے؟ نماز کی. حبیب مصطفیٰ خود امام ہیں، بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں، اور اتنا لوگوں کی چاہت ہے کہ حبیب مصطفیٰ کی زبان مبارک سے کلام اللہ سنا جائے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، مجھے خیال ہے کہ اس میں بیمار بھی ہیں، مجھے خیال ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو بھی لے کر آئی ہیں. نماز میں وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ لمبی نماز نہ ہونے پائے کیونکہ ان کو تکلیف پہنچے گی. یہ تو تقریر ہے، اس میں کتنا خیال رکھنا چاہیے. کتنے لوگ آئے ہوں گے آفس سے کہ چلو مولانا صاحب تقریر کریں گے، 1:45 پہ تقریر ختم ہو جائے گی، 5 منٹ میں خطبہ ہو جائے گا، 5 منٹ میں نماز ہو جائے گی، اور 2 بجے ہم فارغ ہو جائیں گے، آفس پہنچ جائیں گے. وہ بیچارہ آفس سے یہ کہہ کر کے آیا ہے، مولانا نے جھلانا شروع کر دیا، 2 بجے تک یہ خود بول رہے ہیں. ایسا نہیں کریں. وقت کا خیال رکھنا. مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ ایک سفر میں اچانک پہنچ گئے ایک مسجد میں، اور امام صاحب نے دیکھا حضرت آ گئے. کہا آپ لوگ تشریف رکھیں اور حضرت 5 منٹ بات کریں گے. عصر کا وقت تھا. حضرت نے ٹھیک 5 منٹ گفتگو کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے امام صاحب، اگر میں نے اس کو 5 کو 10 کیا تو جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے سب سے میں نے وعدہ خلافی کی، ایک سے نہیں ہوئی وعدہ خلافی، سب سے وعدہ خلافی ہوئی، لہذا میں وعدہ خلافی نہیں. اتنا خیال رکھتے تھے. یہی وہ لوگ ہیں جو سنت کے اصل عامل ہیں. لہذا وقت کا خیال رکھنا چاہیے. ٹینشن میں آدمی نہیں ہو، کب ختم کرے یار، یہ کب ختم کرے، یہ کیفیت کہیں پیدا ہونے دے. اور اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو جتنی باتیں آپ نے اس کے پہلے کہی ہیں کسی کا کوئی اثر اس آدمی پر ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس کا خیال رکھیں. اور آخری بات، عوام کا جو خیال رکھیں وہ 3 بنیادی باتوں کا. مولانا صاحب، نمبر 1، ایسی گفتگو نہ کی جائے کہ پبلک مایوس ہو جائے. 2 طریقے سے، ایک مایوس ہونا ہے وہاں سے، ایک مایوس ہونا ہے اس دنیا میں. ایک صاحب جہنم کا اتنا ذکر کر رہے تھے تو ایک پٹھان کھڑے ہو کر کے بولے
کہ یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی کو داخل نہیں کرے گا. یار اتنی ساری باتیں کہنے کے بجائے ایک جملہ یہ بول دو کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. ایسی باتیں نہیں کریں. عوام مایوس نہیں ہو رب سے. حبیب مصطفیٰ کی دعا سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں. اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, ہماری تربیت مقصود ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پروردگار عالم, اتنا اپنا خوف نہیں دینا کہ میں جنت سے مایوس ہو جاؤں. یہ سرکار دو عالم کی دعا ہے. آپ نے فرمایا اللہ اتنا خوف ہونا کہ گناہوں سے بچتے رہنا, لیکن مایوس ہو کر کے کہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے, یہ کیفیت مولانا صاحب کو نہیں پیدا کرنی چاہیے. بات میری سمجھے. نمبر, اسی لیے قرآن کریم میں جب جہنم کی خطرناکی کا ذکر آئے گا, کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے اگر اس کو لگاتار سنیں تو یہ اندر سے گھبرا جائیں گے. فوراً اس کے بعد, پورے قرآن کا یہ ہے, فوراً اس کے بعد جنت کا ذکر شروع کر دیتا کہ یہ مایوس ہو کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچارے ہم سے مایوس ہو جائیں. یہ رب ذوالجلال کا طرز انداز ہے, اسی کو ہم کو بھی اپنانا چاہیے کہ ایسی باتیں عوام سے نہ کی جائیں کہ عوام آخرت سے مایوس ہو جائے. دنیا کے بارے میں اتنا خوف نہیں پیدا کر دیجئے کہ اب لوگ سمجھ لیں کہ اس دیش میں رہنا ہی مشکل ہے. ایسا نہیں کرنا. طریقہ کیا ہے؟ لمبی بات ہے, ایک جملہ بول کر اپنی بات کریں. بہترین دانشور وہ ہے, بہترین عالم وہ ہے کہ جو ہر نگیٹو بات سے پازیٹو پیدا کر کے مایوسی سے نکال لے. یہ جملہ مشکل ہے جو بولا ہوں, پھر سے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. نگیٹو بات سے پازیٹو بات نکال کر کے, منفی سے مثبت کا پہلو نکال کر کے عوام کو مایوسی سے اوپر اٹھائے. مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں. سرکار نے فیصلہ کیا کہ تم 3 طلاق دو گے تو بھی ہم طلاق نہیں مانیں گے. ہو چکا ہے فیصلہ, آپ کو معلوم ہی ہے. اب اس سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اب آپ قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے, اب آپ کے حالات بہت, یہ سب باتیں بھی کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جا رہی ہیں. اس میں سے پازیٹو پہلو نکالے گا نا تب آپ مایوسی سے اٹھیں گے. یہ نگیٹو بات ہے. پازیٹو کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب سے یہ ججمنٹ آیا ہے اس کے بعد سے مسلمانوں میں 50% طلاق کم ہو گیا. اس نیگیٹو سے پازیٹو نکالیں, وہی دانشور ہے, وہی بڑا عالم ہے. وہ نیگیٹو بیان جو آپ کر رہے ہیں وہ تو آپ ایک جگہ سے کٹ پیسٹ کر کے بیان کر رہے ہیں اور مایوس کر کے مزید مایوسی کا ردے پہ ردہ ڈال رہے ہیں. مایوسی, نیگیٹو سے پازیٹو نکالنے والا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ جب دیکھا کہ پبلک مایوس ہو رہی ہے وہاں سے مثبت بات نکالی گئی, اور مثبت بات کا آخری درجہ ابو بکر نے پیش کر دیا جب اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ میں ان کی ہر نیگیٹو بات پر یس کہا. سب اللہ کے رسول کے خلاف ہو رہی ہے. عمر جیسا آدمی, کیا ہو رہا ہے بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہو رہا ہے, ایسے دب کے باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیے ابو بکر, اسی لیے ابو بکر صدیق ہیں. لوگ ابو بکر کو پہچاننے کے لیے کئی جنم لینا پڑتا ہے تب ابو بکر سمجھ میں آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام نیگیٹو بات سے ایک پازیٹو بات اٹھائی اور عمر جیسا آدمی سرنڈر ہو گیا. وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا عمر یہ بتاؤ, سب سے کہا, عمر کو خاص خطاب کیا, کہا عمر اچھا یہ بتاؤ کہ نبی جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے کہ نہیں؟ کہاں کر رہے ہیں؟ کہا تو کاہے چنتا کر رہے ہو یار, جو بھی تم کو نیگیٹو نظر آ سب میں پازیٹو ہے. وہ اللہ کے حکم سے کر رہے, یہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں. جیسے یہ جملہ بولے وہ جتنے مایوس تھے سب کا مورال ہائی ہو گیا. وہ کرنے کی ضرورت ہے. بات میری سمجھے؟ وہ مورال ہائی کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک کام عوام کو مایوس نہیں کرنا. نمبر 2, ایسی باتیں نہیں کرے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ بولے مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے یار, سمجھ میں نہیں آیا. ایسا نہیں ہو. کنفیوز کر کے پبلک کو نہیں چھوڑا جائے. ہر طریقے سے کنفیوز ہو سکتے ہیں. وہ جو بات کہی گئی وہی کنفیوز والی ہے, اس بات کا معنی کنفیوز والا ہے.
وہ ایسی چیز بیان کر دیا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے کنفیوز کرنے والی بات ہے. اب تک جو سنتا رہا ہے اس میں کنفیوژن والی باتیں ہم علماء کو جمعہ میں نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب نہیں جمعہ کے بعد کرو، یہ نہیں کرنا چاہ رہے. نمبر 3، ایسی گفتگو نہیں کریں کہ اتنا نڈر ہو جائے اور وہ یہ جملہ کہنا شروع کر دے کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں گاڑی پار ہو جائے گی. کیسے کرتے ہیں؟ نبی ہمارے شافعی مطلق ہیں، جبریل امین سے وعدہ کیا گیا ہے. جبریل امین نے اللہ کے رسول سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کی چنتا نہیں کیجیے، ہم پلسرات پہ کھڑے ہو کر ایک ایک کو پار کرائیں گے. جب آپ ایسی تقریریں کریں گے تو پبلک دلیر ہوگی کہ نہیں ہے؟ میں یار یہ بکرے تو سب، حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، واقعہ کیسا، اس سے ہم سے بحث نہیں ہے. ہم نے آپ کو دلیر بنا دیا. نبی شفاعت کریں گے. اچھا شفاعت کریں گے، ہمارا بھی عقیدہ ہے. وہ حضرت فاطمہ سے جو کہا ہے وہ بھی بیان کر دے یار. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے بیٹی یہ سمجھ کر قیامت میں نہیں آنا کہ میں سید الانبیاء کی بیٹی ہوں، بیڑا پار ہو جائے گا. یہ بات بھی بیان کرے تب بیلنس ہوگا نا. امبیلنس کر کے دلیر بنا کے چھوڑ دیا اور وہ ابھی جملہ بولنے لگا کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.